السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ سورۃ العصر کی تفسیر اور اس کی تشریح ہے۔ کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی روشنی میں۔ یہ جو سورہ ہے سورۃ العصر، اس سورے کو شریعت میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ سورہ بہت مختصر ہے، صرف 2 لائن کی سورہ ہے، لیکن اس سورے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ قاعدہ اتنا اہم ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، آپ نے سورۃ العصر کے تعلق سے کہا کہ لو ما انزل اللہ علی خلقہ حجہ الا هذه السورہ لکفتہم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن نازل نہ کرتا، جو اتنا موٹا قرآن ہمارے پاس ہے، اگر اللہ پورا قرآن نازل نہ کرتا بلکہ صرف اسی سورہ کو، صرف سورۃ العصر کو نازل کرتا، حجت بنا کر کے، دلیل بنا کر کے، اور کون سا راستہ گمراہی والا ہے اور کون سا راستہ ہدایت والا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لکفتہم، تو یہ ایک واحد اکیلی تنہا سورہ ان کے ہدایت کے لیے اور ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر مروی ہے کہ جب صحابہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ جب آپس میں ملاقات کرتے تو ان کی ملاقات اس سورہ کو پڑھے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ 2 صحابہ جب آپس میں ملاقات کرتے، ملتے، ان کے درمیان گفتگو ہوتی، بہت ساری باتیں ہوتی، لیکن ان کی جب ملاقات ختم ہوتی تو وہ سورۃ العصر کی تلاوت کرتے، اور اس کی تفسیر کو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ تفسیر کو دہرانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ ملاقات کے بعد جب جدا ہوں گے تو جدا ہونے سے پہلے اس مجلس میں سورۃ العصر ایک مرتبہ ہم ضرور پڑھ لیں گے، یعنی ایک یاد دہانی کے طور پہ۔ اور اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو اگر انسان یاد کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز انسان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس سورہ کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ عمل کیا کرتے تھے، ایسا کیا کرتے تھے۔ اب آئیے اس سورہ کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورہ کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال، صالح اعمال انجام دیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب جس طریقے سے ہمارا معمول ہے کہ ہم سورہ کے ہر ایک آیت کے ہر ایک حصے پر رک کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج بھی اسی طریقے پر ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟
اللہ رب العالمین نے اپنے کسی مخلوق کی قسم کھائی ہے، اور قرآن مجید کے اندر بے شمار واقعات پر، بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی، جیسے کہا وہ تین، قسم ہے تین کی، انجیر ایک پھل ہے، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین یہ پہاڑ ہے اس کی قسم اللہ نے کھائی، وہذا البلد الامین یعنی مکہ مکرمہ، قسم ہے مکہ مکرمہ کی۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے کہا کہ والشمس اور قسم ہے سورج کی۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے اپنی مخلوقات کی، یہ کیوں کھاتا ہے؟ یہ اس لیے کھاتا ہے تاکہ ان مخلوقات کی اہمیت انسان سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جتنی مخلوقات کی قسم کھاتا ہے وہ تمام مخلوقات اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کر انسان کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں جس کی میں نے قسم کھائی ہے وہ میری مخلوقات میں سے ہیں، لیکن یہ چیزیں تمہاری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ چیزیں میرے وحدانیت پر دلیل ہے، میرے قدرت پر دلیل ہے۔ اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے یہاں بھی کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر غور کیا جائے تو کئی چیزیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں۔ زمانہ بدلتا رہتا ہے، ایک حالت میں نہیں رہتا۔ زمانے کے اندر دن ہے، رات ہے، شام ہے، صبح کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، اور اس زمانے کے اندر مختلف مواسم ہیں، کبھی سردی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ایک نظام کے تحت چلتی ہیں، ایک انتظام کے تحت چلتی ہیں، ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح انسان نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ ابھی سورج نکلا ہوا ہے، 1 گھنٹے کے بعد رات ہو گئی، یا رات میں انسان سونے گیا، 5 منٹ کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں پھر سورج نکل آیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک سسٹم کے تحت زمانے کا ہر ایک نظام چلتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سسٹم میں یا اس زمانے کے اندر ہی، زمانہ یعنی جو چل رہا ہے ابھی، جس کے اندر دن ہے، رات ہے، تمام چیزیں ہیں، اور اس کے اندر اتنا انتظام ہے، اتنا سسٹمیٹک کام ہوتا ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ زمانہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں اسی زمانے کی قسم کھائی۔ اچھا، دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر ایک جملہ ہوتا ہے، انسان جب قسم کھاتا ہے تو وہاں 2 چیزیں ہوتی، ایک تو قسم ہوتا ہے، اور ایک وہ جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی انسان کہے کہ اللہ کی قسم میں حج کروں گا، تو اس کا یہ کہنا اللہ کی قسم، یہ قسم ہے، اور میں حج کروں گا، یہ اس قسم پر جواب ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں جواب قسم، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے قسم کھائی، کہا والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ کس چیز کے اوپر قسم کھائی گئی؟ آگے اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہ جواب قسم ہے۔ اب یہ جو جواب اور جواب قسم ہے، ان دونوں کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے۔ کیا تعلق ہے؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ جو زمانہ عطا کیا گیا ہے، زمانہ اوور آل تو بہت بڑا ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا آخری آدمی تک زندگی گزارے گا، لیکن اگر ہر ایک انسان کے حساب سے دیکھا جائے تو ایسی صورت میں انسان کی زندگی اسی زمانے کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، جس میں رات ہے اور دن ہے، اور یہ رات اور یہ دن بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اگر انسان نے زمانے کے اس چھوٹے سے حصے میں، جس میں رات اور دن آتی ہے، جس میں اس کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے، اگر اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ان دن اور ان راتوں میں اس نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری،
تو پھر وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اور اگر ذرا بھی اس کی زندگی میں کوتاہی آئی، غفلت آئی، اور اس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے دن کو اور اپنے رات کو ایسے ہی برباد کیا، تو یہ تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی اور انسان کی زندگی کی جو گاڑی ہے وہ رک جانے والی. لہذا اس اعتبار سے کہ انسان کی زندگی ایک دم اسپیڈ میں گزر رہی ہے، اس اعتبار سے اصلاً انسان خسارے میں. لیکن اگر اس نے اپنی اس زندگی سے فائدہ حاصل کر لیا تو اس کا وہ خسارہ ختم ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں خسارہ ختم کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، نقصان سے اور یعنی گھاٹے سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتایا. اچھا، تو پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اس کے بعد کہا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یقینی طور پہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اصل خسارے میں. اب خسارے سے فائدے کی طرف آنا ہے، نقصان سے کامیابی کی جانب آنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب طریقہ بتایا اور 4 چیزوں کو ذکر کیا. کہا الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ، وہ انسان جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال انجام دیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی آپس میں وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی آپس میں وصیت کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر کیا. پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز عمل صالح ہے، اور تیسری چیز حق کی وصیت ہے، اور چوتھی چیز صبر کی وصیت. آئیے سب سے پہلے ایمان کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا الا الذین آمنوا، خسارے سے، نقصان سے، برباد ہو جانے سے بچنے والا انسان وہ ہے جس نے ایمان لایا. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے ایمان میں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ ایمان کے ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں. تو ان 6 ارکان پر ایمان لانا سب سے پہلے اس میں داخل ہے، ایمان لانے میں. پھر اس کے بعد ایمان کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو علم عطا کیا ہے، چاہے ان کا تعلق زمانہ ماضی سے ہو، جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ کے بہت سارے واقعات اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے، اور اسی طریقے پر آنے والے آئندہ زمانے کے تعلق سے اللہ نے بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم دیا ہے، خبر دی ہے. تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، یقین کرنا، مکمل یقین کرنا، ان کی تصدیق کرنا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ ایمان ہے. تو ایمان میں سب سے پہلے ایمان کے 6 ارکان داخل ہیں، اور پھر اس میں 6 ارکان میں سب سے پہلا رکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید ربوبیت، یعنی اللہ کو پوری دنیا، پوری کائنات کا مدبر ماننا ہے، یعنی پوری کائنات کو چلانے والی کوئی ذات اگر ہے تو وہ اللہ ہے. پھر توحید الوہیت ہے کہ جب چلانے والی پوری کائنات کو جو ذات ہے وہ اللہ ہے، ظاہر سی بات ہے عبادت کی مستحق بھی وہی ہے. اور وہ جو اللہ ہے جو پوری کائنات کو چلانے والی ہے، اور اسی طریقے پر وہی معبود برحق ہے، تو ایسی صورت میں وہ بغیر صفات کے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے بہت سارے اچھے صفات ہیں اور بہت سارے اچھے نام ہیں. ان تمام ناموں پر ایمان لانا اور ان تمام صفات پر ایمان لانا بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تحریف کے، اور جیسا اللہ نے بتایا ہے ویسا ہی ایمان لانا، اس کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں. تو یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے. پھر اسی طریقے پر اللہ کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن پر اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا ہے. اس کی تفصیل میں ہم ابھی نہیں جاتے ہیں، پھر کسی وقت اس پر گفتگو کی جائے گی. تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان. اچھا، اس کے بعد کہا وعامل الصالحات، اور دوسری جو چیز ہے ان 4 چیزوں میں سے جن کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی سے بچا سکتا ہے، وہ ہے عمل صالح. اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ایمان کے فوراً بعد عمل صالح کو ذکر کیا، جبکہ
ایمان میں عمل داخل ہے، ایمان میں عمل داخل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد خاص طور سے عمل کا ذکر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی انسان صرف دل سے یعنی تصدیق کرتا ہو، ایمان رکھتا ہو، لیکن عمل سے اس بات کا ثبوت نہ دیتا ہو کہ وہ ایماندار ہے، وہ ایمان والا ہے، تو اس کا جو ایمان ہے وہ بیکار۔ گویا دل میں جو تصدیق ہے، دل میں جو ایمان ہے، اس ایمان پر دلیل اس کے اعمال ہے۔ جب تک دل کی تصدیق اور اس انسان کے اعمال دونوں میں مطابقت نہیں ہوگی، دونوں میں یکسانیت نہیں ہوگی، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کر رہے ہوں گے، تب تک انسان کا ایمان کامل مکمل نہیں، بلکہ اس کے ایمان پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح کے تعلق سے بات۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف یہ نہیں کہا کہ وَعَمِلُوا الْأَعْمَالِ یا وَعَمِلُوا کہ وہ عمل کریں یا اعمال انجام دیں، یہ نہیں کہا، بلکہ صالح عمل کریں۔ اس لیے کہ عمل تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو مشرک ہے، کفار ہیں، عمل تو وہ بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی عمل کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے اعتبار سے اپنے معبودوں کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، تو اعمال تو وہ بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ہر عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ عمل کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا کرے گا اور جس عمل سے اللہ راضی ہوگا، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے جو صالح ہو اور جس پر نیک ہونے کا حکم لگایا گیا ہو۔ اور کون سا عمل نیک ہے، کون سا عمل نیک نہیں ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس بات کا علم آپ کو کیسے ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس بات کا علم اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہوگا۔ اگر اللہ نے کسی کام کو عمل صالح یعنی نیکی والا کام، نیکی والا عمل قرار دیا ہے، تبھی وہ عمل نیکی والا ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو وہ عمل نیکی والا نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اپنی جانب سے کسی کام کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں کہے کہ یہ عمل نیک ہے اور اللہ نے کوئی خبر نہیں دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، اس کا وہ عمل، اس کا وہ دعویٰ غلط ہے۔ اس لیے کہ کون سا عمل جس پر اللہ اجر و ثواب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس عمل پر اللہ اجر و ثواب دے گا اور اس عمل پر نہیں دے گا؟ دینے والا تو وہ ہے، وہ نہ بتائے گا کہ میں اس عمل پر اجر و ثواب دوں گا، یہ نیک عمل ہے اور یہ نیک عمل نہیں ہے۔ لہذا جس عمل کے بارے میں اللہ نے خبر نہ دی ہو کہ یہ عمل نیک ہو سکتا ہے، انسان اپنی طرف سے اس عمل کے اوپر نیک ہونے کا حکم نہیں لگا سکتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ عمل صالح اللہ کے یہاں قبول ہوگا، صرف عمل قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت سارے ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ سورہ غاشیہ میں اللہ رب العالمین نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ رب العالمین بہت سارے ایسے لوگوں کو داخل کرے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں کہ جنہوں نے دنیا میں بہت عمل کیا تھا، لیکن اس عمل کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عمل کرنے سے انسان تھکتا ہے نا، تو اگر وہ عمل صالح اور نیک ہوتا ہے تو اس تھکاوٹ پر اس کو اجر ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ عمل اگر نیک نہ ہو تو صرف تھکاوٹ ہوگی، اجر نہیں ملے گا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت سارے اعمال انجام دیے ہوں گے، لیکن اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ عمل کرنے کے نتیجے میں ان کو صرف ایک چیز حاصل ہوئی ہوگی اور وہ ہے تھکاوٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو عمل کون سا مقبول ہے؟ وہ عمل جو صالح ہو، جو نیک ہو، اور اس بات کا علم کہ کون سا عمل نیک ہے، کس عمل پر ثواب ملے گا، اس بات کا علم کہاں سے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوگا، یا تو اللہ کے کتاب میں اس بات کا علم موجود ہوگا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہوگی کہ ہاں یہ عمل ثواب والا عمل ہے۔ اگر نہیں دی ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل نیکی والا عمل نہیں ہے، یہ عمل صالح نہیں۔ اس کے بعد کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور تیسری چیز یہ ہے
کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے۔ امام السعدی رحمہ اللہ، عبد الرحمن ابن ناصر السعدی، یہ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور مفسر ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی تفسیر کی کتاب تفسیر سعدی یہ مارکیٹ میں موجود ہے اور غالباً اردو میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا التواصی بالحق، یعنی حق کی تلقین کرنے کا اس صورت میں، اس آیت میں کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں والتواصی بالحق الذی هو الایمان والعمل الصالح، کہ یہاں حق کی تلقین کرنے سے مراد ایمان اور نیک عمل کی تلقین کرنا ہے۔ ای یوصی بعضهم بعضا بذلک ویحثه علیہ ویرغبه فیہ، کہ ایک آدمی اب دوسرے آدمی کو، آپس میں ایک دوسرے کو ایمان کی تلقین کرے، ایمان سکھائے، بتائے ایمان کیا ہے، اور اگر کہیں خرابی دیکھے تو اس کو ٹوکے، بتائے کہ تمہارا ایمان گڑبڑ ہے، اور دوسری چیز عمل صالح پر ایک دوسرے کو تلقین کرے، دوسروں کو اچھے اعمال بتائے کہ یہ اعمال کرنے سے ثواب ملتا ہے، ان کو کرو، بلکہ یہ اعمال ایسے ہیں اگر نہیں کرو گے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو دیکھے کہ وہ واجبی اعمال کو چھوڑ رہا ہے تو اس پر اس کو تلقین کرے، اس کو تنبیہ کرے کہ تم اس سے گنہگار ہو سکتے ہو، اور اگر کوئی انسان اپنی جانب سے نئے نئے اعمال بنا کر لاتا ہے تو اس پر بھی اس کی تلقین کرے اور اس کو سمجھائے اور اس کو بتائے کہ یہ عمل تمہارا نیک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ آپس میں ایمان اور عمل صالح کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یہ تیسرا سبب ہے ہلاکت سے اور بربادی سے نجات حاصل کرنے کا۔ اس کے بعد کہا ہوا تواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو۔ صبر جو ہے، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں مصیبت کے وقت، اچھا صبر کا پہلے لفظی معنی سمجھ لیتے ہیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روک کر رکھنا، ٹھیک ہے، صبر کا معنی ہوتا ہے روک کر رکھنا، اور صبر جو ہے 3 مقامات پر مسلمانوں سے اور مومنوں سے کرنے کا کہا گیا ہے، 3 مقامات پر۔ پہلی جو چیز ہے جس کو ہم اور آپ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ صبر کا یہی مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا۔ مصیبتوں پر صبر کرنے کا کیا معنی ہے؟ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے اعضاء اور جوارح کو، ہاتھ پیر کو بھی کنٹرول میں رکھے، اللہ رب العالمین کے خلاف ان چیزوں کو استعمال نہ کرے، نہ اپنی زبان اللہ کے خلاف نکالے استعمال کرے، اور نہ اپنے ہاتھ پیر سے اللہ کے خلاف کوئی بھی عمل انجام دے۔ مصیبت میں جب انسان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے۔ اب کسی کا جوان بیٹا انتقال کر گیا ایکسیڈنٹ میں، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف زبان پر شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ شکایتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، بلکہ زور آواز سے رونا یہ بھی صبر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، اس قبر پر ایک عورت بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو۔ اس عورت نے کہا، دیکھا اللہ کے نبی کو پہچان نہ پائی، کہا کہ جس پر مصیبت نازل ہوتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کتنا درد ہوتا ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو لوگوں نے بتایا، یہ پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عورت دوڑتے دوڑتے گئی، آپ کے گھر تک پہنچ گئی، کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے یہ مصیبت جیسے نازل ہو اسی وقت کیا جاتا ہے۔ ابھی تم آ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور اب کہو کہ ہاں اللہ کے نبی میں اب صبر کرتی ہوں، تمہارے اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا اس وقت تمہیں اللہ سے راضی رہنا چاہیے تھا، اس وقت تمہیں زبان پر شکایت نہیں لانی چاہیے تھی، اس وقت اپنی آواز کو روک کر رکھنا چاہیے تھا، یوں سرعام رونا پیٹنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو صبر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان مصیبت پر صبر کرے، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھے، اللہ کے خلاف شکایت نہ کرے، اور لوگوں کے درمیان اس طریقے سے اپنی صورتحال نہ بنائے کہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ آدمی شکایت کر رہا ہے اللہ کے خلاف۔ تو صبر کا ایک معنی یہ ہوا۔
صبر کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ میں نے بتایا کہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک کر رکھنے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یعنی انسان جو نیک اعمال انجام دیتا ہے ان نیک اعمال پر اپنے نفس کو روک کر رکھنا اور ان اعمال کو چھوڑنے سے بچنا، یہ بھی صبر ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کے وقت میں انسان فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، یا عورتیں ہیں تو گھر میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت مشقت والا ہوتا ہے، اور عام طور سے ہم بہت تاخیر سے سوتے ہیں، صبح فجر کے وقت میں اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو انسان جب الارم لگاتا ہے، الارم اس کے کان کے پاس بج رہا ہوتا ہے لیکن انسان بند کر دیتا ہے، اور اٹھنے کی کوشش جب کرتا ہے تو بہت مشقت ہوتی ہے، آنکھ بوجھل ہو رہی ہوتی ہے، نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں بھی وہ بندہ جس کے دل میں ایمان زیادہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی امید لگی ہوتی ہے، وہ انسان ایسے موقع پر صبر کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کو اس عمل پر جمع کر رکھتا ہے، اس عمل سے اپنے نفس کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ فجر کے وقت نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، مشقتیں ہیں، ہاں مشقتیں ہیں، مجھے برداشت کرنی ہے، لیکن فجر کے وقت میں نماز اس کے وقت پر پڑھنی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت میں بھی انسان کو صبر کی ضرورت، اور یہ جو صبر ہے اللہ کی اطاعت پر صبر، یہ سب سے مشکل صبر ہے۔ اسی لیے انسان کو خاص کر کے اللہ کی وہ اطاعت جو واجب ہے، یعنی اللہ کے جانب سے انسان کو کرنے کے وہ اعمال جو بتائے گئے ہیں جو واجب ہیں، ان پر ہر حال میں انسان کو صبر کرنا ہی ہے، انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان نے ان اعمال کو چھوڑ دیا تو پھر وہ گنہگار ہو سکتا ہے۔ لہذا صبر کی جو دوسری قسم ہے وہ اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمع کر رکھنا، اور صبر کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اللہ کے منع کردہ کاموں پر صبر کرنا۔ اللہ نے سگریٹ نوشی سے منع کیا ہے، اللہ نے شراب نوشی سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ ایک انسان ہے جس کو جھوٹ بولنے کی عادت، تو وہ انسان صبر کیسے کرے گا؟ وہ انسان جھوٹ نہ بول کر صبر کرے گا، یعنی اپنے نفس کو اس جھوٹ سے بچا کر صبر کرے گا۔ اللہ کے منع کردہ امور کو ترک کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے نفس کو اس عمل سے روکنے کا نام صبر ہے جس عمل سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ تو یہ جو ہے یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، صبر کی وصیت کرتے رہو، جہاں کچھ معاملہ دیکھو صبر کی ضرورت ہو تو تلقین کرو کہ بھائی صبر کرو، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا کرے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، گمراہی سے، ضلالت سے، ہلاکت سے، بربادی سے، خسارے سے اور نقصان سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ 4 چیزیں، ان چاروں چیزوں میں غور کیجئے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، دوسری چیز عمل صالح ہے، تیسری چیز ایمان اور عمل صالح کی ایک دوسرے کو تلقین اور وصیت کرنا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صبر کی ایک دوسرے کو وصیت اور تلقین کرنا۔ اب یہاں امام السعدی، جن کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا، جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور ان کی تفسیر بہت معروف ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں بہت عمدہ جملہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں فَبِالْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يُكْمِلُ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ، ایمان اور عمل صالح، یہ جو پہلے کی 2 چیزیں ہیں، 4 میں سے 2 چیزیں جو پہلے کی ہیں، ایمان اور عمل صالح، ان دونوں سے انسان اپنے نفس کو مکمل کرتا ہے۔ ان دونوں سے انسان اپنے نفس کو مکمل کرتا ہے، خود وہ انسان ایمان والا ہو جاتا ہے اور خود وہ انسان اعمال صالحات کو انجام دینے والا ہو جاتا ہے۔ اور کہا وَبِالْأَمْرَيْنِ الْآخِرَيْنِ يُكْمِلُ غَيْرَهُ،
اور بعد کی جو دو چیزیں ہیں یعنی ایمان اور عمل صالح کو دوسروں کو بتانا اور صبر کی تلقین کرنا اور خود بھی صبر کرنا، یہ جو دو چیزیں ہیں ان دونوں چیزوں سے انسان دوسروں کو مکمل کرتا ہے۔ اور کہا وَبِتَكْمِيلِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ، اور ان چاروں چیزوں کو جب انسان مکمل کر لے تو ایسی صورت میں قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظیم۔ قد سلم من الخسار، جب انسان نے ان چاروں اعمال کو انجام دے دیا، چاروں چیزوں کو لازم پکڑ لیا، تو ایسی صورت میں وہ انسان نقصان سے، ہر طریقے کے نقصان سے بچ گیا۔ وفاز بالربح العظیم، اور بہت بڑا فائدہ اس کو حاصل ہو گیا۔ یعنی جو پہلے کی دو چیزیں ایمان اور عمل صالح، ان دونوں چیزوں سے انسان خود مکمل ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو خسارے سے بچاتا ہے، اور ایمان اور عمل صالح کی ایک دوسرے کو جب تلقین وہ کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے وہ معاشرے کو سدھارتا ہے۔ گویا اس صورت میں خود کیسے سدھریں اس بات کا بھی بیان ہے، اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو کیسے سدھاریں اس بات کا بھی فارمولہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں بیان کر دیا ہے۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول کو یاد کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ ان کا قول کتنا سچ تھا، کتنا بہتر تھا، جس کو میں نے شروع میں بیان کیا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف سورۃ العصر ہی کو نازل کرتا، پورا قرآن نازل نہ کرتا، تو یہ جو سورۃ العصر ہے یہ انسان کے نجات کے لیے کافی ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو ایمان اور عمل صالح اور صبر کی تلقین اور وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کرے۔ ھذا واللہ اعلم، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔ اس کو بند کر دیں۔